السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح کی نیو ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں مصطفیٰ قسطنطنیہ میں موجود سلطان کے جاسوس سے کہتا ہے، میں اس صورتحال میں کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہی جا کر تلاش کر سکتا ہوں، تمہیں جانا پڑے گا۔ تو جاسوس کہتا ہے، جب تک میں پائے-تخت جاؤں گا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ مصطفیٰ کہتا ہے، تم پائے-تخت نہیں جاؤ گے، شہر کی مرکزی قیامگاہ میں جانا کافی ہے، وہاں سلطان کا ایک آدمی ہے آرتور نام کا، تم اسے تلاش کرو اور اسے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کبوتر کے ذریعے خبر بھیج دے گا، تم جاؤ جلدی کرو۔ جاسوس پوچھتا ہے، میں جاؤں گا لیکن وہ مجھ پہ کیسے اعتبار کرے گا؟ باہر ایک ننھا بچہ ایک شخص کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اپنے دوسرے ساتھی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اشارہ کرنے کے بعد بچہ خود بھی نیچے آ جاتا ہے اور وہ دونوں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ وہ شخص انہیں چھڑوانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچہ اس کی جیب سے سونے کی پوٹلی نکال لیتا ہے، پھر اگلے لمحے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بچوں کے جانے کے بعد جب وہ دکاندار کو قیمت ادا کرنے لگتا ہے تو اس کی جیب خالی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے، وہ چور ہیں، انہوں نے میرا سونا چرا لیا۔ ایک مقام پر پہنچ کر بچے آپس میں سونے کے سکے تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک بچہ زیادہ لیتا ہے کیونکہ اس کی ٹانگ بھی اس لڑائی میں زخمی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے میں اینا کو آتا ہوا دیکھ کر ایک دوسرے سے کہتا ہے، تمہارا سونا آ رہا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ زخمی ٹانگ دیکھتے ہوئے ناٹک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اینا اس کے پاس آتی ہے اور پیار سے اس کے زخم پہ دوا لگانے لگ جاتی ہے۔ جستنیانی بھی ایک طرف کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا بچہ بڑی خاموشی سے اینا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ موجود سونے کا کڑا اتار لیتا ہے۔ وہ ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اپنا کام ہوتے ساتھ ہی دونوں بچے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں اور اینا کو اندازہ تک نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جستنیانی ان دونوں بچوں کو لے کر آتا ہے۔ اینا قدرے غصے سے پوچھتی ہے، آپ کے خیال میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جستنیانی کے جھنجھوڑنے پر بچہ پھر سے کڑا اینا کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اینا چونک جاتی ہے اور جستنیانی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اینا اس سے پوچھتی ہے، لیکن یہ کیسے ہوا؟ تو جستنیانی کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شرارتی بچوں نے دھوکہ دیا۔ اینا کہتی ہے، آپ کا بہت شکریہ، یہ میری ماں کی آخری یادگار ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اینا مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ جنگل سے آگے بڑھتے ہوئے جاندارلی سلطان سے کہتا ہے، سب آئیں گے سوائے بالتائے اغلو کے سلطان معظم۔ سلطان پوچھتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ وہ دعوت قبول کر لیں گے، تو وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ جواباً جاندارلی کہتا ہے، جیسا کہ آپ نے حکم دیا مجھے اس کی نگرانی کرنے دیں تاکہ وہ دوسری غلطی نہ کریں۔ بالتائے اغلو اس موقع کی قدر کو سمجھے گا جو آپ نے اسے دیا ہے، وہ اورحان کے ساتھ بہت سنجیدگی سے کام کرے گا۔ تو سلطان کہتے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے گا اور صحیح کام کرے گا۔ پھر جاندارلی کہتا ہے، اسماعیل کے بابا ضلع کے امیر جو اپنے معاملات میں مجھ سے مشورہ کیا کرتے تھے انتقال کر گئے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں، کیا وہ تیکا صاحب کا بیٹا ہے؟ جواب میں جاندارلی کہتا ہے، جی بالکل، اسماعیل کے بابا 6 سلطان بھائیوں میں سے ایک تھے، ان میں سے 5 ہمارے دادا محمد چلیبی کے ساتھ تھے، اسماعیل کے بابا قاسم چلیبی کے ساتھ تھے۔ تو سلطان کہتے ہیں، میرے مرحوم بابا مراد خان عفو و درگزر کے معاملے میں سب سے آگے تھے، لیکن اسماعیل کے لیے ایسا نہیں تھا۔ جاندارلی کہتا ہے، یہ درست ہے اے عظیم سلطان مراد، وہ کہتے تھے کہ ہمارا باغ اپنے پھولوں سے تو خوبصورت ہے ہی ہے لیکن اپنے کانٹوں سے بھی خوبصورت ہے۔ انہوں نے تمام لوگوں کے ساتھ رحم کیا، اللہ ان کے ساتھ رحم کرے۔ ادھر سلیمان مومن علی کے ساتھ ایک بڑے بیڑے پر موجود ہوتا ہے، بیڑے پر توپیں بھی نصب کی گئی ہوتی ہیں۔ سلیمان ساروجہ کو دیکھتے ہوئے مومن علی سے کہتا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ اور ساروجہ بھائیوں کی طرح ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ مومن علی کہتے ہیں، اس زندگی میں ایک بھائی کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے پاشا۔ یہ سن کر سلیمان غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے، بالکل درست کہا آپ نے۔ تو مومن علی کہتے ہیں، معاف کیجیے گا پاشا، میں بھول گیا کہ آپ نے اپنا بھائی کھو دیا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے یہ بات کہہ دی۔ جواباً سلیمان کہتا ہے، غدار میرا بھائی نہیں ہو سکتا، فکر نہ کریں۔ مومن علی کہتے ہیں، بھائی بھائی ہی رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے پاشا، کوئی چیز اسے بدل نہیں سکے گی، نہ اس نے جو کیا اور نہ اس کی خوبیاں۔ سمندر کو دیکھتے ہوئے سلیمان کہتا ہے، استاد کیا آپ جانتے ہیں کہ میں پانی سے ہمیشہ ڈرتا تھا۔ بچپن میں ہمارے گھر کے قریب ایک ندی تھی، ہم وہاں کھیلنے جایا کرتے تھے، میں خوف سے تیر نہیں سکتا تھا۔ جہاں تک ریزو کا تعلق ہے، وہ مچھلی کی طرح تیز تیرا کرتا تھا اور پانی میں شاندار کھیلتا تھا۔ دراصل وہ وہی تھا جس نے مجھے تیرنا سکھایا تھا اور پورے گاؤں کو پڑھنا بھی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی قسطنطنیہ کے لیے قربان کر دی۔ یہ سن کر مومن علی کہتے ہیں، ہم نے قسطنطنیہ کے لیے اپنے خاندانوں کی قربانی دی ہے، لیکن فکر نہ کرو، وہ وقت جلد ہی آئے گا جب ہم ان دیواروں سے آگے بڑھیں گے، ہم قسطنطنیہ میں کفار سے اپنا انتقام لیں گے۔ تو سلیمان کہتا ہے، انشاءاللہ استاد انشاءاللہ۔ قسطنطنیہ میں اینا خوشی خوشی چرچ میں جاتی ہے جہاں پہ تھیوڈورا کو دفنانے کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اینا کو خوش دیکھ کر رائبہ کہتی ہے، ہم آپ کے چہرے پر اس خوشی کے اثرات کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا محل میں کیا ہوا آپ نہیں جانتے؟ دیمیتری کی بیوی تھیوڈورا نے خودکشی کر لی۔ یہ سنتے ساتھ ہی اینا چونک جاتی ہے اور اس کا مسکراتا ہوا چہرہ غم میں بدل جاتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو رائبہ کہتی ہے، جو وقت اس پہ گزرا ہے یقیناً وہ اس کے دماغ پہ باری پڑا ہے۔ گلاٹا میں نوترس لومینیلو کے پاس آتا ہے، اسے دیکھ کر لومینیلو پوچھتا ہے، عظیم کمانڈر نوترس آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہماری نئی حفاظتی فوج کو دیکھنے آئے ہیں؟ تو نوترس کہتا ہے، میں نے سوچا تھا کہ آپ تجربے کار ہیں لیکن آپ نئے نظر آتے ہیں۔ لومینیلو کہتا ہے، میں نے جو کچھ کیا اس پر غور کرتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں بہت نیا ہوں۔ نوترس کہتا ہے، مسئلہ مختلف ہے، کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نوترس شہر کی
خاطر توپ کو اور اپنے آپ کو جلانے کو تیار ہوں؟ نومینیلو کہتا ہے آپ کو پہلے درنی کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ سن کر نوترس کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ترکوں کی علامتی حمایت نے آپ کو بہت زیادہ خود اعتمادی بخشی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی نوترس اس کی بیٹی کے کان کی بالیاں اس کے سامنے پھینک دیتا ہے، جنہیں دیکھتے ہوئے نومینیلو پریشان ہوتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے میری بیٹی کہاں ہے؟ تم نے اسے کیسے ڈھونڈا؟ تو نوترس کہتا ہے لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں گا۔ نوترس کی مخالفت کرنے والوں کا انجام پہلے ہی معلوم ہے، اب چپ ہو جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ ساحل پر جانشری سپاہی حفاظت پر تعینات ہوتے ہیں، یعقوب ان کی قیادت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سب بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، خادم کے ہاتھ سے کھانا غلطی سے ایک سلیبی سپاہی پر جا گرتا ہے تو سلیبی سپاہی اٹھ کے چلاتے ہوئے کہتا ہے تم کتنے احمق آدمی ہو، تم نے میرے کپڑوں کا کیا کیا؟ جواباً خادم کہتا ہے میں یہ صاف کر دیتا ہوں، یہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ مگر سلیبی سپاہی اسے پکڑتے ہوئے کہتا ہے تم کیا صاف کرو گے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں تم نے کیا کیا ہے؟ یہ منظر دیکھ کر یعقوب کھڑے ہو کر کہتا ہے آدمی کی توہین نہ کرو، یہ غلطی سے ہو گیا ہوگا۔ خادم یہاں ہو۔ خادم کے پاس آنے پر وہ مزید کہتا ہے اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھو، اس طرح جھکو گے تو وہ تمہیں مزید جھکائیں گے، انہیں اپنی توہین نہ کرنے دو۔ کیا تم مسلمان ہو؟ تو خادم کہتا ہے میں یہودی ہوں۔ یہ سن کر یعقوب کہتا ہے اچھا تو تمہیں بھوک لگی ہوگی، برائے مہربانی ہمارے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ جاؤ۔ جواب میں خادم کہتا ہے نہیں، میں صرف ایک غلام ہوں، میں آپ کے ساتھ کھانے کی میز پر نہیں بیٹھ سکتا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ جواباً یعقوب کہتا ہے جو دیکھتا ہے اسے دیکھنے دو، اور اگر وہ کچھ کہنا چاہے گا تو آ کر مجھ سے کہے چلو بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی خادم ان کے ساتھ بیٹھنے لگتا ہے۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے جاندارلی سلطان سے کہتا ہے کیا اتنے چھوٹے سے کام کے لیے وقت نکالنا لازم تھا جبکہ آپ دوسرے کاموں میں اتنے زیادہ مصروف ہیں؟ تو سلطان کہتے ہیں اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ قسطنطنیہ کی فتح کی مخالفت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں کیا فرمایا، میرا حکم ماننے والے اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ جاندارلی کہتا ہے اگر اسماعیل بھی اس مشورے میں حق بجانب ہو جائیں تو کیا ہوگا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ عوامی تقریر میں اچھے ہیں۔ جواباً سلطان کہتے ہیں ہم ان سے کم فصیح نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم نے عظیم ماہر تعلیم خلیل پاشا سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قبیلے میں اسماعیل کا سپاہی اس خیمے کے باہر آتا ہے جہاں پہ کچھ سپاہی تعینات ہوتے ہیں۔ اسے دیکھ کر سپاہی پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اسماعیل کا سپاہی کہتا ہے میں سلطان کے کافتان کا سامان لایا ہوں۔ سپاہی کہتا ہے خیمے میں داخل ہونا منع ہے۔ یہ سن کر اسماعیل کا سپاہی کہتا ہے اس میں تھوڑا وقت لگے گا، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ سپاہی کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ منع ہے، معاملے کو تول نہ دو۔ اسماعیل کا سپاہی اسے موتی دکھاتے ہوئے کہتا ہے میں کافتان پر موتی لگانا چاہتا ہوں، یہ ان موتیوں میں سے ایک ہیں جو سلطان کو پسند ہیں۔ سپاہی پوچھتا ہے تم نے یہ پہلے کیوں نہیں لگائے؟ تو اسماعیل کا سپاہی کہتا ہے میں بھول گیا تھا، اگر تم مجھے نہیں لگانے دیتے تو میں یہ بات سلطان کو بتاؤں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اسے اندر جانے کی اجازت دے دیتا ہے اور ساتھ میں تلقین کرتا ہے کہ جلدی واپس آئے۔ قسطنطنیہ میں دمیتری اپنی بیوی کی لاش کے پاس موجود ہوتا ہے کہ اس لمحے قاتل شہنشاہ وہاں آتا ہے اور دمیتری سے پوچھتا ہے ابھی بھی جانے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ دمیتری کہتا ہے میرے پاس اب لڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ شہنشاہ پوچھتا ہے اس شہر کا کیا ہوگا، کیا یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے؟ تو دمیتری کہتا ہے لعنت ہو اس شہر پہ۔ شہنشاہ کہتا ہے لیکن یہ تمہیں عزیز ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں اس کے لیے جیتا ہوں۔ دمیتری کہتا ہے میں نے پوری قیمت ادا کی اور اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ شہنشاہ کہتا ہے میں یہ بات جانتا ہوں، ہم نے بہت باری قیمت چکائی ہے، اب ہم ان سے اپنا انتقام لیں گے۔ دمیتری کہتا ہے نہ تمہارے لیے اور نہ اس منحوس شہر کے لیے، بلکہ میں صرف اپنے انتقام لینے کے لیے جیوں گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔